اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ سورہ مومن آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 20، جو کہ رکوع نمبر 1 اور 2 ہے۔ انشاءاللہ آج ہم اس سورہ کے مطالعہ کا آغاز کریں گے، اور بعض اوقات سورہ مومن کو سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے۔ نام کی مناسبت سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس صورت میں اللہ کے بخشے ہوئے، یعنی کہ ایک مومن کی طرز فکر اور طرز عمل کے بارے میں جاننے کا موقع ملے گا۔ لفظ مومن کا ترجمہ عام طور پہ ایمان رکھنے والا، ماننے والا، یقین رکھنے والا یا بلیور کے طور پہ کیے جاتے ہیں، لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں یقین کے حد تک پہنچنے کے لیے مشاہدہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث نبوی جو ہے، اس سے بھی لفظ جو مومن ہے، اس کے معنی جو ہیں وہ بہت واضح ہو جاتے ہیں، جس کے مطابق کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ہاتھ اور اس کے زبان سے دوسرے لوگ محفوظ نہ ہوں۔ یعنی مومن ایسا شخص ہے جو خود بھی امن اور امان میں رہتا ہے اور دوسروں کو بھی امان دیتا ہے، یا دوسرے بھی اس سے امان میں رہتے ہیں۔ تو سادہ سے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مومن سے مراد ایک ایسا شخص ہے جس کی طرز فکر اور طرز عمل اللہ تعالیٰ کی منشا کے عین مطابق ہے۔ اس سورہ میں ہمیں ایک ایسے شخص کا تذکرہ ملتا ہے جو کہ رکوع نمبر 4 اور 5 میں ہے، جس کا تعلق آل فرعون سے تھا، اور اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا۔ لیکن جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ ظاہر کیا تو اس مرد مومن نے اسے اس بات پہ ٹوکا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کی اور ان کے پیغام کی حقانیت کی پرزور دلیلیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے کمال مہربانی سے اس شخص کو فرعون اور اس کے ہم نواؤں کے ہاتھوں سے محفوظ رکھا۔ غافر جو دوسرا ایک اسی صورت کا نام بھی استعمال کیا جاتا ہے، تو غافر سے مراد ہے مغفرت فرمانے والا، معاف کرنے والا یا بخش دینے والا۔ اور جب ہم ایسی کسی ہستی یا ذات کا تصور کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری توجہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم کی طرف جاتی ہے، اور غفور اللہ کا ایک صفاتی نام ہے۔ وہ اپنے تمام مخلوقات پہ نہایت مہربان ہے اور انجانے میں کی گئی اکثر غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن یاد رہے کہ شرک کی معافی نہیں ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے قرآن کریم کے صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے آج کے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، نازل کیا جانا الکتاب کا ہے من جانب اللہ، وہ اللہ جو عزت والا ہے، علم والا ہے۔ لفظ الکتاب عام طور پہ اس سے مراد کتاب، بعض اوقات اس سے مراد قرآن کریم، اور قرآن کریم بھی لیا جاتا ہے، لیکن میرے خیال میں اس کی صحیح جو مفہوم ہے وہ ہمیں علامہ اقبال کے اس شعر سے ملتا ہے، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ علامہ اقبال کے اس شعر کی روشنی میں الکتاب سے مراد ایک ایسی طرز فکر اور طرز عمل ہے جس پہ عمل پیرا ہو کے ہم اپنی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں۔ غافر الذنب، یہ جس نے نازل فرمائی ہے اس کی ایک خصوصیت جو ہے غافر الذنب، کہ وہ بخش دیتا ہے غلطیوں کو، وقابل التوبہ، اور قبول فرماتا ہے توبہ کو، شدید العقاب، اور بہت شدید ہے اس کی تعذیب، ذی الطول، صاحب اقتدار ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ اس کے سوا، الہ المصیر، اور اسی کے پاس واپس پہنچ کے رہنا ہے، ما یجادل فی آیت اللہ،
نہیں جھگڑے کرتے، نہیں مجادلہ کرتے اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں، الا الذین کفروا، سوائے ان کے جو لوگ کافر ہیں، فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، تو دھوکے میں نہ ڈال دے ان کا یہ چلنا پھرنا، ان کی یہ اٹھک بیٹھک جو شہروں میں ہے۔ لفظ آیا تھا ذنب، ذنب کا روٹ زال نون بے، جس سے مراد کوئی بھی خلاف قانون کام، اور عام طور پہ ہم اس کا ترجمہ گناہ، غلطی، کوتاہی یا قصور کے طور پہ کرتے ہیں۔ تو انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں کرائم، فالٹ، offense or something which is sinful۔ یہ لفظ آیا تھا عقاب، عقاب عقب سے بنا، این کاف بے، سرزنش، ڈانٹ ڈپٹ، یا آپ کہہ سکتے ہیں ریپریمانڈ۔ پھر یغرر کا، اس کا روٹ ہے غرر، غین رے رے، تمہیں غرے میں یعنی دھوکے میں یا فریب میں ڈال دے، ڈسیو یو۔ اب ان آیات پہ غور کریں اور تھوڑا سا کنیکشن جو ہے پچھلی صورت کے ساتھ ملائیں، اور پچھلی صورت تھی الزمر، اور اس کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ خیر اور شر پہ کے راستے پہ گامزن دونوں گروہوں کا مبنی برحق فیصلہ کیا جاتا ہے۔ شر کی راہ پہ گامزن لوگوں کا انجام بھیانک، دکھ درد، تکلیفیں اور پریشانیاں ان کا مقدر بن جاتی ہیں، جبکہ خیر کی راہ پہ چلنے والوں کا انجام بخیر ہوتا ہے، اور دلی سکون اور راحت ان کا مقدر بن جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں زندگی گزارتے ہیں۔ اور اسی پس منظر میں اس صورت کا آغاز ہوا ہے۔ اب ان دو گروہ جن کا ذکر ہوا تھا، تو بیسیکلی دنیا میں تین گروہ آپ کہہ لیں یا تین پارٹیاں پائی جاتی ہیں۔ میرے اس کہنے کی ریزن یہ ہے کہ الحمدللہ سورہ الفاتحہ اس کی جو آخری آیت ہے اس پہ غور کیجئے، تو وہاں پہ تین گروہوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ انعامتا، جن پہ انعام فرمایا، اس کا مطلب کہ جو ٹوٹلی مکمل طور پہ کامیاب ہو گئے۔ مغضوب، جو مجرم ثابت ہو گئے، مقدمہ چلا اور اس کے بعد جرم ثابت ہونے پہ ان کو سزا سنا دی گئی۔ اور تیسرا ضالین، ضالین جو راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، ابھی تک راہ پہ نہیں آئے، راہ کی تلاش میں کبھی دائیں نکل جاتے ہیں، کبھی بائیں نکل جاتے ہیں۔ تو دو گروہوں کا ذکر تو آپ نے پیچھے سن لیا۔ اب تیسرا گروہ جو ہے، ان کے پاس دونوں طرح کے آپشنز اوپن ہیں۔ اگر یہ توبہ کر کے صحیح راہ پہ آ جائیں تو وہ غفور رحیم ذات انشاءاللہ انہیں معاف فرما دے گی، اور اگر یہ برائی کے راستے پہ پرسو کریں گے، اسی کے پیچھے پڑے رہیں گے، تو ان کا انجام بھی نافرمانوں جیسا ہی ہوگا۔ کذبت قبلہم قوم نوح، تکذیب کی اس سے قبل قوم نوح نے، والاحزاب من بعدہم، اور کئی ٹولیاں یا کئی گروہ جو ان کے بعد بھی ہوئے، وہمت کل امت برسولہم، اور ہمت باندھی ہر امت نے اپنے رسول کے بارے میں، لیاخذوا، کہ اسے پکڑ لے، وجادلوا بالباطل، اور مجادلہ کیا باطل سے۔ مجادلہ بحث مباحثے، سخت قسم کے بحث مباحثے، باطل طریقوں سے، غلط دلیلوں سے، لیدخذوا، کہ اسے غلط ثابت کر دیں، جو اس کا کہا ہوا ہے اس کو بے اثر کر دیں۔ لیدخذوا بہی، کہ وہ جو اپنے باطل دلیلیں ہیں، جو ان کی باطل چالیں ہیں، ان کے ساتھ اللہ کے رسولوں کا کہا ہوا جو ہے اس کو غلط ثابت کریں۔ فَأَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے مواخذہ کیا ان کو ان کے جرموں کے باعث پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو پھر کیسی ہوئی میری تعذیب، کیسی رہی میری سرزنش، یا کیسا ہوا میرا ریپریمانڈ کرنا۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس طریقے سے ثابت ہوئی بات، اس طریقے سے وہ کلمہ یا جو قانون جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فرما رکھا ہے، جو اللہ نے نافذ فرما رکھا ہے، وہ بالکل حق اور ثابت ہوا اللہ الذین کفروا، ان لوگوں کے بارے میں جو کفر کرتے ہیں، جو حق کا انکار کرتے ہیں، انہم اصحاب النار، کہ بے شک
ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ آگ میں پڑنے والے ہیں یا آگ میں رہنے والے ہیں۔ اب کسی بات کذبت قبلہم کہ تکذیب کی اس سے قبل قوم نوح نے اور باقیوں نے اب کس بات کو جھٹلایا؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، اور ساتھ ہی یہ بھی کوشش کی کہ رسولوں کے خلاف پوری کوششیں کی کہ ان کا کہا ہوا بالکل بے اثر ہو جائے، اسے غلط ثابت کریں، جو لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں ان کو ڈراوے دھمکاوے بھی دیے۔ تو ایسی روش جو بھی کرتے ہیں وہ اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ الذین یحملون العرش، اور وہ جو ہیں حاملین عرش، الذین یحملون العرش ومن حولہ، اور جو حاملین عرش ہیں اور جو ان کے آس پاس یا جو ان کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ تو مگن ہے اپنے کام میں حمد کرتے ہوئے اپنے رب کی، ویؤمنون بہ، اور ایمان رکھتے ہیں اس پہ، ویستغفرون، اور وہ استغفار کرتے ہیں، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، جو یقین رکھتے ہیں، ربنا وسعت کل شیء رحمۃ و علما، اے ہمارے رب آپ کی وسعت میں ہر ایک شے، اور آپ کی رحمت اور علم کی وسعت میں ہر شے سمائے ہوئی ہے۔ فاغفر للذین تابوا، تو آپ معاف فرما دیں جو توبہ کر رہے ہیں، جو تائب ہو گئے ہیں آپ انہیں معاف فرما دیں، واتبعوا سبیلک، اور وہ اتباع کر رہے ہیں آپ کی سبیل کی، جو طرز آپ کو پسند ہے، جو راستہ جو طریقہ آپ کو پسند ہے، واقعم عذاب الجحیم، اور بچا دے انہیں عذاب الجحیم سے۔ حولہ کا لفظ آیا تھا، حولہ کا روٹ ہے ہے و لا، اس ماحول میں، اس کے ارد گرد، اس کے آس پاس، انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں اراؤنڈ اٹ۔ لفظ آیا تھا واقہم، کہ ہم اصل لفظ ہے وکی سے بنا، واؤ کاف چھٹی ہے، انہیں محفوظ رکھ، سیو دیم اور پروٹیکٹ دیم۔ اور الجحیم، الجحیم کا لفظ جو ہے یہ جہم، جیم ہے میم سے بنا، اس سے مراد ایک ایسی بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس نے ہر طرف سے گھیر رکھا ہو، جس کی وجہ سے جو بھی گھیرے میں آیا ہوا ہے وہ کہیں نکل کے بھاگ نہیں سکتا، اور وہاں رہ کے اسے اس آگ کی تپش اور دیگر سختیوں کو برداشت کرنا ہے۔ بلیزنگ فائر وچ سراؤنڈز فرام آل سائڈس، ایک صاحب لغات کے مطابق اس سے مراد وہ چھینکا بھی ہے جو کسی اونٹ کے منہ پہ جب چڑھا دیا جائے تو وہ کاٹنے سے رک جاتا ہے۔ اس طرح اس سے مراد ایک ایسی حالت یا ایک ایسی کیفیت ہے جس پہ مبتلا شخص کی صلاحیتیں اس کے کچھ کام نہیں آ سکتی، اور اس کی ہر طرح کی ترقی کی راہیں مسدود ہو جاتی ہیں۔ ربنا وادخلہم، یہ جو دعائیں حاملین فرش ہیں ان کی وہ دعائیں جاری ہیں، اور اسی تسلسل میں ربنا، اے ہمارے رب، وادخلہم جنات عدن، ان لوگوں کو جنت عدن میں داخل فرما دیں، نلاتی وعدتہم، جس کا آپ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، جن جنتوں کا آپ نے وعدہ فرمایا ہے، ومن صالح من آبائہم، اور جو صالح ہیں ان کے آباء و اجداد سے، وازواجہم، ان کی ازواج سے، ومن ذریاتہم، اور ان کی ذریت، ان کی اولاد میں سے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ ہیں عزت والے باحکمت، واقعم السیئات، اور جو بچا رہا اس دن برائیوں سے یا برائیوں کے اثرات سے، ومن تک سیئات یومئذ فقط رحمتا، اور اس روز تو دراصل اس نے جو بچا رہا برائیوں سے اس روز تو دراصل اس نے رحمت پائی۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی ہے عظیم کامیابی۔ اب ان دو آیات پہ جب آپ غور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک بڑی خوبصورت حقیقت جو ہے وہ کھلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگلے جہان میں ایمان والے لوگوں کی صالح اولاد، صالح ازواج اور صالح آباء و اجداد کو ان سے ملا دیا جائے گا۔ اس آیت کے علاوہ اس کا ذکر ہمیں سورہ الطور کی آیت نمبر 21 میں بھی ملتا ہے، جس کا ترجمہ اس طریقے سے ہے، اور جو لوگ یقین لائے اور ان کی راہ پہ چلی ان کی اولاد ایمان سے، پہنچا دیا ہم نے ان تک ان کی اولاد کو،
اور گٹھایا نہیں ہم نے ان سے کیا ہوا ذرا بھر بھی۔ ہر آدمی ہے اپنی کمائی میں پھنسا ہوا، اور اسی طریقے سے برے لوگوں کو بروں سے ملا دیا جاتا ہے، اور اس کا وعدہ بھی ہمیں قرآن کریم میں ملتا ہے۔ جیسے کہ سورہ آل انعام کی آیت نمبر 129، اور ترجمہ اس طریقے سے ہے، اور اسی طرح ہم ساتھ ملا دیتے ہیں گناہ گاروں کو ایک دوسرے کے ان کے کسب کے سبب۔ ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کیا ہے کفر، ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، ندا کی جائے گی، ینادون ندا کی جائے گی، لمقت اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کو حقارت ہے اس سے بھی زیادہ، اکبر بہت بڑی، لمقت کا لفظ جو ہے یہ مقت میم کاف تے سے بنا، نفرت، حقارت، چڑ، ایبورینس، ہیٹ، ڈیٹیسٹ، کوئی بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ ان الذین کفروا، تو کہا بے شک جنہوں نے کیا ہے کفر، ینادون ان سے کہا جائے گا، ایک آواز لگائی جائے گی، لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، اللہ تعالیٰ کو حقارت ہے اس سے زیادہ، جتنی زیادہ نفرت، جتنی زیادہ چڑ تمہیں آج اپنے آپ سے ہو رہی ہے۔ استدعون الی الایمان، جب بھی تمہیں دعوت دی جاتی تھی، جب بھی تمہیں بلایا جاتا تھا ایمان کی طرف، فتکفرون، تو تم انکار کر دیتے تھے، تم کفر کرتے تھے۔ قالو، تو بولیں گے، ربنا امتنا اثنتین، اے ہمارے رب آپ نے ہمیں موت دی 2 بار، واحییتنا، اور زندگی دی اثنتین، 2 بار، فاعترفنا بذنوبنا، تو ہم اعتراف کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں اپنی غلطیوں، کوتاہیوں اور گناہوں کو، فہل الی خروج من سبیل، تو کیا یہاں سے نکلنے کا کوئی راہ ہے، کوئی طریقہ موجود ہے؟ اب اس لفظ پہ غور کیجئے، اثنتین سنی سے بنا، سے نون یہ، اور اس روٹ سے جو بننے والے دیگر الفاظ ہمیں قرآن کریم میں ملتے ہیں، ان میں اسنی، جس کا مراد 2 ہے، اسناتا، اس کا مراد بھی 2 ہے، اسنان 2 کے میننگ میں، ثانی دوسرا، سنین 2، مسنا 2، مسانی جس کی دہرائی ہوتی ہو، جو چیز بار بار ریپیٹ کی جائے، المسانی بار بار دہرائی جانے والی۔ اب ہم لفظ پہ آتے ہیں اثنتین۔ یہ لفظ اس موجودہ صورت کے علاوہ ہمیں سورہ نساء کی آیت نمبر 11 میں بھی ملتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے، وصیت فرماتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں کہ مذکر کا حصہ ہے 2 مونسون جیسا، پھر اگر صرف عورتیں ہوں، عورتوں کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے اثنتین، اگر ہوں عورتیں کئی ایک، تو ان کے لیے 2/3 ترکے کا، اور اگر صرف ایک ہے تو اس کے لیے نصف۔ تو یہاں پہ میننگ ہمیں یہ ملتا ہے کہ اثنتین سے مراد ہے 2 یا 2 سے زیادہ۔ اگر ایک خاتون جو ہے وہ جائیداد کی حقدار ہے تو اسے صرف آدھا ملے گا، 2 ہوں گی تو 2/3، 3 ہوں گی تب بھی 2/3، 4 ہوں گی تب بھی 2/3، مطلب کہ جتنی مرضی ہے زیادہ ہوں، کہ 2 یا 2 سے زیادہ وہ صرف اور صرف 2/3 میں جائیداد کا حصہ انہیں مل سکتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ نساء کی آیت نمبر جو 176 ہے، جس میں کلالہ کے بارے میں وضاحت موجود ہے کہ اس کے جائیداد میں سے حصہ کیسے ہوگا، اس آیت کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے، پوچھتے ہیں فتویٰ آپ سے، کہہ دیں اللہ تعالیٰ فتویٰ فرماتا ہے تمہیں کلالہ کے بارے میں، اگر کوئی مرد ہلاک ہو جائے اور نہیں اس کی کوئی اولاد، اور اس کی ہے ایک بہن، تو اس کا ہے نصف ترکے کا، اور مرد وارث ہوگا بہن کا اگر نہ ہو بہن کی کوئی اولاد۔ پھر اگر ہوں کئی بہنیں، یہاں بھی لفظ اثنتین، تو ان کے لیے ہے 2/3 ترکے کا، اور اگر ہوں کئی بھائی اور بہن
تو مذکر کا ہے مثل دو مؤنث کا. اس طریقے سے اثنتین کے معنی جو ہیں وہ دو یا دو سے زیادہ کے ہیں, ٹو اور مور. اب بفرض مال اس آیت کو آپ سامنے رکھتے ہوئے بفرض مال ہم اس کے معنی دو کو لیتے ہیں تو دو دفعہ کی زندگی تو بڑی آسانی سے سمجھ میں آتی ہے. ایک جو موجودہ زندگی ہم گزار رہے ہیں اور دوسرا مرنے کے بعد جب ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ دو دفعہ کی موت کی کیا حقیقت ہے, کیونکہ ہم تو ایک موت کے بارے میں تو ہم آگاہ ہیں کہ موجودہ زندگی کے خاتمے کے اوپر ہمیں موت کا مزہ چکھنا ہے. اب یہ ہمیں خود سوچنا ہے, تو میری آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ سارے اس پہ غور و فکر کیجئے گا, پھر جو بھی سمجھ آئے تو میرے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا. اسی روٹ جو ہے سنی, اس کا ایک اور معنی جو ہے وہ دورہ کرنا بھی ہوتا ہے, ٹو فولڈ, اور اس سے ایک جو لفظ بنتا ہوا ہے یسنون صدورہم, کہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں. ذالکم بیانہ, یہ ہے تمہارے لیے, یہ ہے تمہیں اس لیے, اذا دعی اللہ وحدہ, جب تمہیں دعوت دی جاتی تھی, جب تمہیں بلایا جاتا تھا اللہ وحدہ لا شریک کی طرف, کفرتم, تو تم کفر کرتے تھے, تم اس کا انکار کرتے تھے. وَإِن یشرک بہ, اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا تھا تو تم مان لیتے. فالحکم للہ العلی الکبیر, تو حکم اللہ تعالیٰ کا تو سب سے اعلیٰ, سب سے بڑا. ہو الذی یریکم, آ جاتے ہی, وہی اللہ تعالیٰ وہ والا, یریکم, آ جاتے ہی جو تمہیں دکھلاتا ہے اپنی نشانیاں, اپنی آیات. وَيَنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا, اور تمہارے لیے آسمان سے رزق نازل فرماتا ہے. وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ, اور نہیں یاد رکھتا اسے مگر جو انابت کرتا ہے. السماء کا لفظ سمو, سین میم واو سے بنا, جس سے مراد عام طور پہ ہم آسمان لیتے ہیں, لیکن اس سے مراد اوپر بھی ہے, اس سے مراد چھت بھی ہے. سکائی فرام ابو, اور سیلنگ چھت, مگر یہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے. لفظ آتا ہے یونیب, نوب سے بنا, نون واو بے, توبہ کر کے یا تائب ہو کے اللہ تعالیٰ کی طرف جو رجوع ہوئے رہتا ہے. انگلش میں آپ کہتے ہیں ریٹرنس ان ریپینڈنس, یعنی وہ شخص جس نے اپنی غلطیوں کو تسلیم کیا, اپنی غلطیوں پہ شرمندگی کا اظہار کیا, پھر اللہ کریم سے معافی کا خواستگار ہوا, برائی کی راہ کو چھوڑ دیا اور تسلیم و رضا کی راہ پہ گامزن ہو گیا. یہ ہے جسے آپ کہتے ہیں یونیب. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, فَادْعُوا اللَّهَ, تو پکارو اللہ تعالیٰ کو, مخلصین لَهُ الدِّينَ, مخلص ہو کر, خالص ہو کر اسی کے دین کے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ, چاہے کتنی ہی کراہت ہو, چاہے کتنا ہی برا مانے یہ کافر. رفیع الدرجات ذو العرش, رفت دینے والا درجات میں, رفیع الدرجات, رفیع ریز کرنا, رفت دینا, اوپر اٹھانا. رفیع الدرجات جو رفت دیتا ہے درجات میں. ذو العرش, مالک عرش کریم کا. یلقی الروح من امرہ, القا فرماتا ہے روح کو اپنے امر سے, الی من یشاء من عبادہ, جو کوئی چاہے اس کے بندوں میں سے, لینذر, تاکہ وہ خبردار کر دے, یوم الطلاق, یوم طلاق یعنی ملاقات کے دن سے. الدین, دال یہ نون سے بنا, دین قانون, ضابطہ حیات, طریقہ کار, زندگی گزارنے کا سلیقہ. اسے آپ دین بھی کہہ سکتے ہیں, لا بھی کہہ سکتے ہیں, کوڈ آف کنڈکٹ بھی کہہ سکتے ہیں, اور کوڈ آف لائف بھی کہہ سکتے ہیں. دوسرا لفظ تھا طلاق, لکی سے بنا, لام کاف شے, کہ ملنے سے, آف دی میٹنگ. یہاں پہ ضروری یہ ہے کہ ہم لفظ جو دین ہے
اس کے بارے میں تھوڑا سا غور کریں۔ ہم عام طور پہ اپنی گفتگو میں، لکھنے میں مذہب کا لفظ بہت استعمال کرتے ہوتے ہیں، اور بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں جناب ہمارا مذہب اسلام ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے دین کے لفظ پہ غور کریں۔ اس کے معنی آئین، دستور، قانون اور ضابطہ حیات کے ہیں۔ عام طور پہ اس سے مراد ہم مذہب لیتے ہیں، لیکن مذہب کا لفظ دین کا مکمل احاطہ نہیں کر سکتا۔ دین مذہب نہیں ہے، کہ مذہب ایک کچھ مخصوص جو آپ عبادات اور عادات کا صرف مجموعہ ہے، جبکہ آپ کا دین جو ہے یہ زندگی کے تمام امور کا احاطہ کرتا ہے۔ دوسری جو سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے کسی بھی جگہ دین کو مذہب قرار نہیں دیا، مذہب کو دین قرار نہیں دیا، اور نہ ہی مذہب کا لفظ جو ہے آپ کو قرآن کریم میں ملے گا۔ قرآن نے دین کی ٹرمنالوجی استعمال کی ہے، اور ہم سب کو کوشش کرنی ہے کہ ہم اسی لفظ کو استعمال بھی کریں اور اسی کا صحیح مفہوم بھی جانیں۔ دین کو اس وقت سے انسان کی کامیابی کے لیے پسند فرما لیا گیا تھا جب اللہ کریم نے انسان کی تخلیق کا ارادہ کیا تھا، اور اس دین کو تمام بنی نوع آدم کے لیے چنا تھا، نہ کہ کسی مخصوص خطے یا قوم کے لیے۔ اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں اسی دین کی پیروی کرتے رہے اور اسی کی تلقین فرماتے رہے۔ اس دین یا قانون پہ عمل کر کے ہی انسان جو ہے اپنے مقصد تخلیق کو پا سکتا ہے، اور جو بھی اس پہ عمل کر کے کامیاب ہوا تو انعام یافتہ بندوں میں شامل ہو گیا، اور جو ناکام ہوا تو مغضوب علیہ میں شمار ہو جاتا ہے۔ کیونکہ صراط مستقیم پر استقامت کے ساتھ گزرنے کے لیے ضابطۂ عمل کو اسلام اور اس ضابطہ پر عمل پیرا لوگ مسلمان کہلاتے ہیں۔ اسلام وہ ضابطۂ حیات ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمام نوع انسانی کے لیے پسند فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی ضابطۂ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ جیسا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں مذکور ہے۔ ترجمہ: اور جو کوئی چاہے سوائے دین اسلام کے اور کوئی دین، دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں، جو کوئی چاہے سوائے دین اسلام کے اور کوئی دین تو اس سے ہرگز قبول نہ ہوگا، اور وہ آخرت میں ہوگا خسارہ پانے والوں میں۔ یوم ہم بارزون، جس دن وہ سامنے آ کھڑے ہوں گے، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، نہیں مخفی ہوگی اللہ تعالیٰ سے ان کی کوئی بھی شے۔ لمن الملک اليوم، تو کس کی بادشاہی ہے آج؟ للہ الواحد القہار، اللہ تعالیٰ کی جو واحد ہے، قہار ہے۔ الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، آج جزا پائے گا ہر ایک نفس جو کمایا ہے اس نے۔ لا ظلم اليوم، نہیں ہوگا ظلم آج کسی پر بھی۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ ہے سریع الحساب۔ بارزون کا لفظ براز سے بنا، روبرو، سامنے، اور ایک لفظ ہمیں اکثر پڑھنے کے طور پر ملتا ہوتا ہے مبارزت، کہ جب دو فوجیں آمنے سامنے ہوتی تھیں تو ایک مبارزت کی دعوت دی جاتی ہے۔ ہاں بھائی میں کھڑا ہوں، کوئی آئے گا میرے مقابلے پہ یا میرے سامنے آئے گا؟ تو بارزون آمنے سامنے، روبرو۔ دوز ہو اپیئر آر شو اپ۔ القہار، قہار قہر سے بنا، کاف ہے رے، دباؤ والا، سب پہ غالب، دی سبڈوئر۔ لفظ اس طریقے سے آیا تھا سری، سین رے این سے بنا، سرعت، جلدی، سوئفٹ۔ اب ان آیات میں اس وقت کی ایک نہایت اثر انگیز منظر کشی کی گئی ہے جب اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے کھڑے ہو کے حساب دینا ہوگا، اور دنیاوی عدالت کے برعکس اس ذات بے مثال کو سب کچھ معلوم ہے، اس کے حضور نہ تو کچھ چھپ سکتا ہے، اس لیے اگر کچھ چھپانا بھی چاہے گا تو کیسے؟ اور اس عدالت عظمیٰ میں کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوتا، یہاں سارے فیصلے قانون کے مطابق طے ہوتے ہیں تاکہ کسی پہ
ذرا برابر بھی زیادتی کا احتمال نہ ہو، نیکی کی ہو یا بدی، اور وہ خواہ کتنی چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ ہو، وہ بھی سامنے آ جائے گی اور کوئی چیز چھپی نہیں رہ پائے گی۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، تو خبردار فرما دیں انہیں اس آنے والے دن سے، اس آنے والے روز سے، اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، جب آپ پہنچیں گے قلوب جو ہیں نرخرے کے قریب، سانس کی نالی میں آپ پھنسیں گے۔ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ، نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی گرم جوش دوست اور نہ کوئی سفارشی کہ جس کی بات مانی جائے۔ الآزفہ، اضف الف سے فے سے بنا کہ آ رہے ہیں، آ پہنچیں، اپروچنگ۔ الحناجر، حنجر، ہے نون جیم رے سے بنا، جس سے مراد ہوتا ہے گلٹس یا سانس کی نالی۔ کاظمین، کاف زوئے میم، روکے، بند کیے ہوئے یا دباؤ ڈالتے ہوئے، تو انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں چوکڈ، سپریسنگ، ٹائٹننگ۔ اب حساب کی اس گھڑی کی ہولناکی کا تذکرہ اس آیت میں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں وہ کیسی سخت گھڑی ہوگی، کیسا سخت وقت ہوگا۔ یعلم خائنۃ الاعین، یعلم، اسے تو معلوم ہے، وہ تو جانتا ہے، خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت، وما تخفی الصدور، اور جو کچھ ہے مخفی سینوں میں، واللہ یقضی بالحق، اور اللہ تعالیٰ طے فرماتا ہے حق سے، والذین یدعون من دونہ، اور جن کو یہ پکارتے ہیں اس کے علاوہ، لا یقضون بشیء، نہیں طے کرتے کوئی بھی شے یا کوئی بھی معاملہ، ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہے سننے والا، بصیرت والا۔ خائنہ، خے واو نون سے بنا، خیانت، چوری چھپے، ود اسٹیلتھ۔ یکزون، قضی سے بنا، کاف سواد شے، وہ قضیہ چکاتے ہیں یا معاملہ طے کرتے ہیں، دے جج۔ اب یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت۔ اب آنکھ کا ادب یہ ہے کہ حرام چیزوں کو، لوگوں کے عیوب کو، لوگوں کے منکرات کو، ان کو دیکھنے اور ان پہ غور کرنے سے اجتناب کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو اور سینے میں چھپی ہوئی باتوں کا مکمل علم رکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جس شخص کی نظر بازی زیادہ ہوگی اس کی حسرتیں بھی اتنی ہی زیادہ ہوں گی۔ ایک حقیقی جو طالب ہے اس کی نگاہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، عظمت اور اس کی صفت کی خوبصورتی پر استدراک کے لیے ہوتی ہے، اور نفس امارہ کی خواہشات سے اسے عاری ہونا چاہیے۔ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، نظر کے چور کے سر پہ نہیں ہوتا تاج ولایت، نظر کے چور پہ سر پہ نہیں ہوتا تاج ولایت، جو متقی نہیں ہوتا اسے ولی نہیں کہتے۔ اسی کی جو آیت نمبر جو 20 تھی کہ تمام معاملات کا فیصلہ اس عدالت میں حق کے مطابق کیا جاتا ہے۔ دوسری اس آیت سے ہمیں یہ فارمولہ بھی ملتا ہے کہ بالکل درست یا حقیقت پہ مبنی فیصلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام حالات اور واقعات کو غور سے سنا جائے، اور پھر علم، عقل، دانش اور فراست کے ساتھ جو آپ کے سامنے حقائق پیش کیے گئے ہیں اس کے مطابق جائزہ لے کے فیصلہ کیا جائے۔ اب ایک مختصر سا خلاصہ ان دونوں رکوع کا، اللہ تعالیٰ نے کمال مہربانی سے لوگوں کو اپنی پسندیدہ رائے عمل سے آگاہ کرنے کے لیے اپنے نبیوں کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے شب و روز محنت کی اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو راہ ہدایت کی دعوت دی۔ اس دعوت کا نمایاں پہلو خیر اور شر کے شعور کو اجاگر کرنا اور اس بات کی یاد دہانی کرانا ہے کہ مرنے کے بعد سب کو اپنے رب کریم کی عدالت میں پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔
اکثر اقوام نے اپنے انبیاء کرام کو جھٹلایا اور اپنی ہی مرضی کو ترجیح دی۔ بار بار نشانیاں دکھلانے کے باوجود اپنی روش نہ بدلی، نتیجتاً عذاب کے مستحق ہو گئے۔ ذلت، تنگی ترشی، بے سکونی اور پریشانیاں ان کا مقدر بن گئی۔ اور جن لوگوں کو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا احساس ہوا اور انہیں سچے دل کے ساتھ اپنی تقصیروں کا اعتراف کیا، رب رحیم سے معافی مانگی، اپنے اعمال کی اصلاح کی اور حق کے راستے پہ استقامت اختیار کر لی، تو کامیابی سے ہمکنار ہو گئے۔ امن، سکون اور رب کی رحمتیں ان کا مقدر بن گئے۔ جیسے ان لوگوں نے اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کو یاد رکھا اور اس کو ایسے طریقے سے نبھایا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا فرمایا اور انہیں ان کے اعمال کا بھرپور صلہ اور اپنے فضل و کرم سے نوازا۔ زندگی کی اعلیٰ طرز خالص پن ہے، اور اس اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر کام خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، اپنی تمام توقعات کا مرکز صرف اور صرف اسی کی ذات کو جانیں اور مخلوق کی بے لوث خدمت کریں۔ اچھے کردار کی ایک نشانی اپنی نگاہوں کی حفاظت ہے۔ ہماری نظروں کا محور صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت اور اس صفات کی خوبصورتی پر استدلال ہونا چاہیے، نہ کہ نفسانی خواہشات کے زیر اثر رہ کے ہم اپنی نگاہوں کا استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ہمیں قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد وعلی آلہ وسلم۔